تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہماری تہذیب کے خلاف ہے. یہ بات غلط ہے کہ آپ اپنی پرائیویٹ لائف کے پبلک میں بات کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے مشکل اس لیے تھا شادی کو کامیاب کرنا کیونکہ جو میری زندگی تھی وہ پہلے میں کرکٹ کھیلتا تھا، اس میں ویسی کسی آپ کرکٹرز کی شادی دیکھیں بڑی کم کی کامیاب ہوتی ہے. پھر جب میں پالیٹکس میں آ گیا وہ ایک اور عذاب، اس کے لیے شادی اور پالیٹکس آسان نہیں ہے، یعنی کیونکہ آورز آپ کے ٹھیک نہیں ہے نا. آپ ہائی پروفائل لائف نہیں جی، پالیٹکس میں جس وقت آپ کو فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے اس وقت ٹائم ہوتا ہے ملاقاتوں کا. مثلا لوگ شام کو زیادہ میٹنگز ہوتی ہیں تو مشکل ہوتا ہے پالیٹکس کے اندر اور شادی نہیں. پر اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے نا، آپ انٹرنیشنل سیلیبریٹی، نیشنل ہیرو، اور یعنی آدھا ملک جو ہے نا فیمیل پاپولیشن آپ کے عشق میں مبتلا. آپ ایک سے شادی کرتے ہو باقی ساریاں یہ وجہ کو میں تھوڑا سا ذرا مثلاً بعض اوقات میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ میرے حوالے سے یہ ٹویٹ چل رہی ہوتی ہیں کہ جی خان صاحب فلاں خاتون سے شادی کر رہے ہیں، نہ میں نے خاتون کا نام سنا ہے. تو یہ تو خیر آپ پارٹ، لیکن خان صاحب وہ تو ہوگی سائڈ. اگر آپ نے جب بھی شادی کی، اگر آپ نے ہمیں ولیمے پر نہیں بلایا تو پھر ہم نے وہی طلاق کی خبریں دینی شروع کر دی. ہم پچھلی دفعہ اس باری ولیمہ ٹھیک کروں گا انشاءاللہ جب بھی شادی ہو. اچھا سر، کمنگ بیک ٹو آپ، میں شروع کروں پلیز. خان صاحب اب 3 سال ہو گئے ہیں آپ کی گورنمنٹ کو، پی کے میں بنے اور باقی گورنمنٹس کو بھی بنے جی. 11 مئی کو 3 سال ہو گئے الیکشن کو. اب تو آپ جب دیکھتے ہیں تو کے پی کے میں انڈر دی لیڈرشپ آف عمران خان اور ہز چیف منسٹر پرویز خٹک، ان کی پرفارمنس کیسی ہے؟ سندھ میں کیا ہے، بلوچستان میں کیا ہے، پنجاب میں کیا ہے، فیڈرل میں کیا ہے؟ کین یو ڈرا اے کمپیریزن فار دی بینیفٹ آف دی کامن مین؟ میں دیکھیے جی، میں وہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا پختونخوا میں جو کہ نہ پنجاب میں ہو سکتی ہیں نہ سندھ میں ہو سکتی ہیں، کیونکہ کر ہی نہیں سکتے. ان کا مقصد میں پالیٹکس میں آنا بالکل مختلف ہے. جب آپ کی مقصد پالیٹکس میں آنا ذاتی مفادات کا ہے، وہ بالکل مختلف قسم کی آپ پالیسیز بناتے ہیں. جب آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ ریفارم کرنا ہے، وہ مختلف ہے. اب میں پہلے بتاتا ہوں، پولیس سب سے زیادہ ایک عام آدمی کو جو تنگ کرتی ہے وہ ہے پولیس کا تھانہ. پنجاب میں کہتے ہی تھانے کچہری کی سیاست، سندھ میں ہے ہی تھانے کچہری کی سیاست. لوگ سیاست میں آتے ہی ہیں کہ وہ تھانے سے بچنے کے لیے اپنا تھاندار رکھوانا. پولیس کو قانون کے نیچے ڈال دیا بجائے گورنمنٹ کے نیچے. ہم اب پولیس ایکٹ جو لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر عارف میں آپ کو بتاؤں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر گورنمنٹ نہیں کرے گی، ڈائریکٹلی آئی جی کے نیچے پولیس آئے گی. ہمارے نئے پولیس ایکٹ اب آنے والا ہے. ابھی بھی پختونخوا کی پولیس اس کے اوپر اچھے ایک طارق کھوسا ہے، ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے. انہوں نے کہا کہ ماڈل پولیس فورس بننے جا رہی ہے کیونکہ کوئی مداخلت نہیں ہے سیاسی، اور اس لیے اس کی پرفارمنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اور جو تھانہ ہے وہ بجائے لوگ ڈرے. کا مطلب ہے کہ جس طرح پنجاب میں اور سندھ میں بھی کہ جو پولیس کے جو اپوائنٹمنٹس تبادلے ہر ایم پی ایم اے نے اپنی مرضی کے پولیس لگواتا ہے، وہاں یہ سلسلہ بالکل نہیں ہے. کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر پولیٹیکلی نہیں ہوتی، کوئی کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ نہیں ہوتا، کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی. ہمارے سب پہ پنجاب میں ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں، میرے اوپر کٹی ہوئی ہیں، ہمارے تقریباً 100 لوگوں کے اوپر کٹی ہوئی ہیں. بلدیاتی ایکشن کے اندر سندھ کے اندر ایک پوری عمر کوٹ میں سارے کے سارے بلدیاتی نمائندوں کے اوپر کٹ گئی. تو یہاں پولیس سٹیٹس بنی ہوئی ہیں، پولیس کو استعمال کرتے ہیں انتقامی کارروائی کے لیے، ڈرانے کے لیے. وہی جو پرانا ایک نظام بنا ہوا ہے، اور اس لیے پولیس اتنی کرپٹ ہو گئی ہے کہ لوگ پولیس سے ڈرتے ہیں. پختونخوا کی پولیس آج ماڈل پولیس بن گئی ہے. نمبر 1 یہ چینج، یہ بہت بڑا چینج ہے کیونکہ ہم نے بجائے پولیس کو استعمال کریں ریاست کی دہشت گردی عوام کے اوپر یا مخالفین کے اوپر، یہ پولیس ایک قانون کے مطابق چلنے والی ہے. نمبر 2 بلدیاتی نظام. پہلے تو ان دونوں حکومتوں نے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بلدیاتی الیکشن کروائے نہیں کبھی. اس باری مجبوری میں کروائے ہیں. ایک سپریم کورٹ کا تھا، ایک تحریک انصاف نے پہلے فیصلہ کیا ہوا تھا ہم نے کروانے کا. اب ان کے بلدیاتی نظام کو دیکھ لیں اور پختونخوا کا دیکھ لیں. پختونخوا کے اندر 30% ڈیولپمنٹ فنڈز ڈائریکٹلی چلے گئے نیچے. آپ نے بااختیار بنایا ان کو. 30%، 44 ارب روپیہ ڈائریکٹلی نیچے چلا گیا، پروونشل ایوارڈ کے ذریعے ڈسٹرکٹس میں چلا گیا، اور 13.5 ارب
ڈائریکٹلی گاؤں میں چلا گیا, ولیج کاؤنسلز پہ چلا گیا, جو آج تک کبھی الیکٹڈ ہی ہوئی تھی. انہوں نے جنرل مشرف کے دور میں پختونخوا میں 2.25 ارب روپیہ ٹوٹل بلدیات میں آیا تھا, اب 44 ارب روپیہ آیا ہے. اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں, پہلی دفعہ ولیج کاؤنسل 13.5 ارب. پنجاب اور سندھ میں بالکل ان کے اختیارات ہی نہیں ہیں, بے اختیار یونین کاؤنسلز ہیں, چیف منسٹر کے پاس سارے فنڈ ہیں, نہ ان کے نیچے محکمے ہیں, نہ ان کے پولیس کے. ہمارا پولیس پبلک سیفٹی کمیشن بنی ہے, ہر ڈسٹرکٹ میں پولیس کا احتساب کر سکتے ہیں لوگ, یہ کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان میں. تو پہلے ایک با اختیار ہم نے لوکل گورنمنٹ بنائی ہے. تیسری چیز, بالکل سیاسی مداخلت ہم نے ختم کر دی ہے بیوروکریسی کے اندر. چیف سیکرٹری میرٹ پہ فیصلے کرتا ہے, ہم کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر کسی کو اجازت نہیں دیتے. ہم نے جو پختونخوا میں کیا, ساری جو اب ریکروٹمنٹ ہوتی ہے NTS سسٹم پہ, نیشنل ٹیسٹنگ سروس ہے, اس سسٹم میں جو میرٹ کے اوپر آتا ہے, کوئی MA MPA وزیر اپنے لوگ بھرتی نہیں کروا سکتے. یہ بہت بڑا چینج ہے. پھر ہم نے جو مجھے خاص طور پہ کہ پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ نے اپنے آنے والی نسلوں کی ذمہ داری لی, اور گلوبل وارمنگ بہت بڑا فنومین ہے. ہم نے پنجاب میں انہوں نے سارے کے سارے جنگلات ختم کر دیے ہیں. کندیاں دوسرا بڑا جنگل تھا پنجاب کے اندر, میاں والی میں درخت ہی نہیں ہے وہاں. چھانگا مانگا کے بڑے درخت چلے گئے ہیں, چیچا وتی کے درخت چلے گئے جنگلوں. راجن پور میں ایک پولیٹیشین نے قبضے کر لیے ہیں جنگل کی زمین پہ. پختونخوا میں 1 ارب درختوں کا ہم نے فیصلہ کیا, اور انشاءاللہ 1 ارب 20 کروڑ درخت 5 سال میں لگائیں گے. یہ انٹرنیشنل کتنے لگے ہیں اب تک؟ جی 12 کروڑ لگ چکے ہیں. 12 کروڑ لگ چکے ہیں. اور ابھی از اٹ ویریفائبل فیکٹ؟ ورلڈ WWF ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ جو ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن, اس سے آڈٹ کروایا ہے. اس آڈٹ کے مطابق 85% سکسیس ریٹ ہے. انٹرنیشنلی 50% یا 85%, کیونکہ ہم نے مقامی لوگوں کو ان سے نرسریز انہیں کہتے ہیں بنائیں, وہ نرسریز اگاتے ہیں, بوڑھی عورتیں آدمی جنگل میں ان کو پیسے دیتے ہیں, اور انہی مقامی لوگوں سے ہم پھر فارسٹ گارڈز لیتے ہیں, اور وہ پھر ان کو دھیان رکھتے ہیں. اس لیے بڑا کامیاب انٹرنیشنل. لیکن عمران صاحب یہ تو ان کے یہ نہیں کر سکتے. میں کہنے کا مطلب یہ ہے, دیکھیں جی فرق کیا ہے. نون لیگ کا صرف اس وقت جو ان کا ہے کہ 2018 کا الیکشن جیتنا ہے, وہ بجائے ویسٹرن چھوٹی روٹ سے لانے کے لیے وہ لے کے آ رہے ہیں پنجاب سے الیکشن جیتنا. ان کا کام ہے سینٹرل پنجاب جیتے ہیں, یہ الیکشن جیتے ہیں. کول پاور پروجیکٹ لگا رہے ہیں سائیوال میں, جو کہ سب کو پتا ہے کہ تباہی کرے گا لوگ. پہلے تو وہاں سے کوئلہ لے کے آئیں گے سمندر سے, ایک وہ اس جو نقصان اس کا کئی ٹن کوئلہ آئے گا. پھر وہ آلودگی ساری دنیا میں اب کوئلے کے پاور اسٹیشن بناتے ہی نہیں ہیں. یہ بنا رہے ہیں سائیوال کے قریب, صرف اس لیے کہ جلدی بنے گا 2018 کا الیکشن. اورنج ٹرین بنا رہے ہیں, وہ صرف اس لیے جلدی. اورنج ٹرین کو انڈر گراؤنڈ جانا چاہیے. کلکتے میں دلی میں انڈر گراؤنڈ ہے ٹرین. عمران خان صاحب کہنے کا مقصد یہ جی کہ یہ 2018 الیکشن جیتنے کے لیے یہ پروجیکٹس بنا رہے ہیں جو پاکستان کو نقصان دیں گے. ڈیٹیل بات کریں گے, نہیں کریں گے. میں ذرا بات یہ ہے, آپ نے KPK میں پولیس کو سیاسی دستبر سے آزاد کر دیا, میرٹ پر کر دیا. آپ لوکل گورنمنٹ کے ادارے کو کوشش کی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے, ان کو فنڈنگ دی, یعنی ڈیولیوشن آف اتھارٹی کر رہے ہیں. آپ وہاں جنگلات آباد کر رہے ہیں, آپ عام آدمی کو بہتر گورننس دے رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں. اور دو چیزیں میں مینشن کر دوں. پہلی دفعہ ہسپتالوں کے ہم نے ریفارمز کیے ہیں, کئی پنجاب میں نہیں کر سکے. یہ ہسپتالوں کو ہم اٹانومی دے رہے ہیں, ہسپتالوں کو ہم پروفیشنل مینجمنٹ دے رہے ہیں. بڑی مشکل سے کیا کیونکہ ایک مافیا تھا جو روک رہا تھا ہمیں, اس مافیا کا مقابلہ کیا, عدالتوں میں گئے. اور اب جو کل رپورٹ آئی ہے کہ باہر ڈاکٹرز لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں کام کرنے آنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے سسٹم ٹھیک کر. اچھا ابھی غلط بات جاری ہے. بات تو سن لینا, سوال سن لیں پہلے. اب وہ نعیم علاقہ میں کہتے ہیں جی PTI سب سے بڑی پارٹی بن گئی. چلو اب آپ مجھے بتائیں, جب غریب کو 2 وقت روٹی نہ مل رہی ہو ملک میں, اس کو روزگار نہ مل رہا ہو, اس کو انصاف نہ مل رہا ہو, اس کو کسان جو ہے جوڑیاں پھیلا کے بد دعائیں دے رہا ہو, تو عمران خان اور PTI کی کر رہی ہے وہ, یعنی آپ کا ہم نے اچار ڈالنا ہے. لوگوں کے مسائل کو آپ ان کا حل کرنے کے لیے کوئی مہم نہ چلائیں, صرف دھاندلی 3 سال ضائع کر دیں. اس کا جواب ہمیں چاہیے آفٹر شارٹ بریک.